اب تک جو ہم نے معلومات حاصل کی تھیں اس سے ہمیں بزنس کی ٹائپس کا پتہ چل گیا کہ گڈس کی بنیاد پہ بھی بزنس ہوتے ہیں اور سروسز کی بنیاد پہ بھی بزنس ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم یہ فرض کریں کہ آپ نے اپنے لیے بزنس ٹائپ منتخب کر لیا ہے کہ آپ نے گڈس کا بزنس کرنا ہے یا سروسز کا بزنس کرنا ہے، ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ آپ سروسز کا بزنس کر رہے ہیں، یہاں ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ آپ نے ویب ڈیزائننگ اور گرافک ڈیزائننگ کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو، اور اس کے لیے آپ نے اپنے پوٹینشیل بائرس کے ضرورت کے لحاظ سے کچھ پیکیجز ڈیفائن کیے ہیں، جو کہ مثال ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے لیے آپ نے ایک الگ پیکیج ڈیفائن کیا ہے، جو اسمال اور میڈیم بزنسز ہیں ان کے لیے آپ نے الگ پیکیجز ڈیفائن کیے ہیں جو کہ آپ کے بزنس کی پروڈکٹ کہلائیں گے، اور آپ کو بہت اچھا رسپانس آپ کی مارکیٹ سے مل رہا ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ کی پروڈکٹ کے ڈیولپ کرنے کے بعد اگر آپ کو ایک اچھا رسپانس ملتا ہے تو آیا یہ کافی ہے، اب آپ کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اب آپ کا بزنس اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پروڈکٹ لائف سائیکل کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس پہ ہمیں نظر رکھنا اس بات کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اچھی سی اچھی پروڈکٹ اگر ہم ڈیفائن کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں اپنی ٹارگٹ مارکیٹ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، تو اس پروڈکٹ کے لائف سائیکل کا کانسیپٹ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ یہ مستقل طور پہ ایک ہی طرح کا رسپانس آپ کو پروڈکٹ نہیں دے گی، آہستہ آہستہ یہ رسپانس کم ہوتا جائے گا۔ اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمپل سی ایک ڈیفینیشن پروڈکٹ لائف سائیکل کی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ایوری پروڈکٹ ہیز اے لمیٹڈ لائف سائیکل، یعنی کسی بھی پروڈکٹ کی ایک مختصر زندگی ہوتی ہے، اس کی ایک لمیٹڈ زندگی ہوتی ہے۔ لائف آف اے پروڈکٹ کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو 5 اسٹیجز، عموماً ہمیں یہ 4 اسٹیجز میں نظر آتی ہے لیکن ہم نے یہاں 5 اسٹیجز کی ڈیفائن کی ہیں۔ پہلی اسٹیج ڈیولپمنٹ کی ہے، یعنی اپنی پروڈکٹ کو بنانے کی، اپنے مارکیٹ کا سروے کرنے کی، اس کے اکارڈنگلی اپنی پروڈکٹ کے اندر فیچرز ایڈ کرنے کی اسٹیج ہے۔ اس کے بعد انٹروڈکشن ہے، جب آپ اپنی پروڈکٹ کو اپنے پوٹینشیل بائرس کے پاس لے کے جاتے ہیں، اس کو انٹروڈیوس کراتے ہیں، ان سے متعارف کراتے ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ آپ کس چیز کا کاروبار کر رہے ہیں اور آپ کے اس بزنس پروڈکٹ سے ان کے کس مسئلے کا حل ہوگا، کون سی پریشانی دور ہوگی، کون سی مشکل آسان ہوگی۔ تو آپ جب انٹروڈیوس کراتے ہیں اس کے بعد آپ کو مارکیٹ سے رسپانس ملنا شروع ہوتا ہے، جس کو ہم تھرڈ سٹیج کہتے ہیں گروتھ کی۔ آپ کا بزنس گرو کرنا شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ آپ کے پوٹینشیل بائرس آپ کی پروڈکٹ کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں اور اس سے آپ کو بہتر پروفٹس حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میچورٹی کی سٹیج ہے، جو کہ وہ وقت ہے جب کہ آپ کو میکسیمم رسپانس آپ کی مارکیٹ سے مل رہا ہوتا ہے، یعنی مزید پوٹینشیل بائرز اس مارکیٹ میں موجود نہیں ہوتے، تو اس سے زیادہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ اس مارکیٹ سے آپ کو رسپانس ملے گا۔ اس کے بعد ڈکلائن کا ٹائم ہے۔ ڈکلائن کا ٹائم اس طرح ہے کہ جب آپ ایک پروڈکٹ بناتے ہیں، آپ کے پوٹینشیل بائرز آپ سے وہ پروڈکٹ لیتے ہیں، کچھ عرصے استعمال کرنے کے بعد ان کے ذہن میں بات آنے لگتی ہے کہ اب ہم کسی نئی پروڈکٹ کو استعمال کریں، یا جو آپ کی پروڈکٹ جیسی دوسری پروڈکٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ان کی طرف بھی ان کا دھیان جاتا ہے، تو اس کو ہم ڈکلائن کی سٹیج کہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ کے پوٹینشیل بائرز کم ہونے لگتے ہیں اور آپ کی پروڈکٹ کی سیلز کم ہو جاتی ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ ایک سمپل سا ڈائیگرام ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے آپ کو ایک ٹائم نظر آ رہا ہے، یعنی ایک لمیٹڈ لائف سائیکل ہے آپ کی پروڈکٹ کا، اور یہ آپ کی پروڈکٹ کی گروتھ کی لائن ہے جو کہ آپ کو یہ ریڈ لائن یہاں شو ہو رہی ہے، اور نیچے آپ کے پروڈکٹ لائف سائیکل کی یہ سٹیجز ہیں۔ ڈیولپمنٹ کی سٹیج ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایک بزنس کا نیا آئیڈیا آتا ہے، اس پہ آپ سروے کرتے ہیں، اپنی ٹارگٹ مارکیٹ کو انالائز کرتے ہیں، اپنے پوٹینشیل بائرس کو دیکھتے ہیں اور ان کے اکارڈنگلی ایک پروڈکٹ آپ ڈیولپ کرتے ہیں۔ یہ آپ کا ڈیولپمنٹ کا فیز کہلائے گا۔ اس کے بعد آپ کی سٹیج انٹروڈکشن کی ہے، جب آپ اپنی پروڈکٹ کو تیار کرنے کے بعد اپنے پوٹینشیل بائر سے متعارف کراتے ہیں۔ اس کے بعد گروتھ ہے، جب آپ کے پوٹینشیل بائرز آپ کی پروڈکٹ کو خریدنا شروع کرتے ہیں اور آپ کو پروفٹس حاصل ہونا شروع ہوتے ہیں، یعنی منافع حاصل ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد میچورٹی کی سٹیج ہے، جب کہ میکسیمم پروفٹ آپ اپنی مارکیٹ سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ڈکلائن ہے۔ اب اس ڈکلائن کی سٹیج کو ہم یہاں اس لیے ذہن میں رکھیں گے کہ ہمیں اس بات کا پتہ ہو کہ ہم جس طرح کی بھی پروڈکٹ ڈیولپ کریں گے وہ ڈکلائن کی طرف ایک وقت پہ چلی جائے گی، اس لیے ہمیں اپنے پروڈکٹ کو میچورٹی کے لیول پہ روکنے کے لیے، یعنی ہمیں جو میچورٹی کے لیول پہ میکسیمم آؤٹ پٹ مل رہی ہے، زیادہ پروفٹس حاصل ہو رہے ہیں، اسی طرح سے ہمیں منافع حاصل ہوتا رہے اور ہمارے پوٹینشیل بائرز جو ہیں وہ ہماری پروڈکٹ کی طرف ہی متوجہ رہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنی پروڈکٹ کو مستقل ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، اس میں نئے فیچرز ایڈ کرنے ہوتے ہیں، نئی آفرز اپنے پوٹینشیل بائرز کو دینی ہوتی ہیں، نئے پیکیجز ڈیفائن کرنے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک اچھی مثال ہمارے سامنے موبائل کمپنیز کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت سی موبائل کمپنیز کام کر رہی ہیں، اور ہر تھوڑے عرصے بعد ہر کمپنی ایک نیا پیکیج اپنے پوٹینشیل بائرز کے لیے ڈیفائن کرتی ہے، نئے پیکیجز آفر کرتے ہیں تاکہ جو ان کے پوٹینشیل بائرز جو آلریڈی اس سروس کو یوز کر رہے ہیں
وہ اسی کو یوز کرتے رہیں، کسی اور طرف ان کا دھیان نہ جائے اور نئے یوزرز کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مستقل محنت ایک چل رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور اگزامپل آپ کے سامنے کار میکنگ کمپنیز ہیں، ان کی ہے کہ ہر سال وہ اپنی گاڑیوں میں نئے فیچرز ایڈ کرتے ہیں، سیفٹی سے متعلق، فیول ایفیشنسی سے متعلق، کمفرٹ سے متعلق نئی آپشنز آتی ہیں، جس سے کہ ان کے جو پوٹینشیل بائرز ہیں وہ متوجہ رہتے ہیں ان کی پروڈکٹ کی طرف۔ تو یہ ڈکلائن کا فیز ایوائڈ کرنے کے لیے ایک مستقل محنت ہوتی ہے۔ کمپیوٹرز میں ہم اگر مثال لیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہارڈ ویئر ہر سال ڈیولپ ہوتا ہے، اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کمپنیز کی آپس کی کوارڈینیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا نیا سافٹ ویئر آپ سے نیا ہارڈ ویئر ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اگر نیا سافٹ ویئر نیا ہارڈ ویئر ڈیمانڈ نہیں کرے گا تو ظاہر ہے کہ جو ہارڈ ویئر کمپنیز ہیں ان کو وہ سیلز نہیں ملیں گی، اس لیے کوارڈینیشن یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ لیکن ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ ہمیں یہاں بھی نظر آتا ہے کہ ڈکلائن کو ایوائڈ کرنے کے لیے مستقل اپنی پروڈکٹ کو وہ ڈیولپ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے سمجھ لیا کہ اگر آپ نے بہت اچھی پروڈکٹ بھی ڈیولپ کی ہے تو اس کا بھی لائف سائیکل آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یعنی ایک وہ سٹیج ہے جہاں کہ آپ کو میکسیمم رسپانس آپ کی مارکیٹ سے مل رہا ہوتا ہے، اس کے بعد ڈکلائن کی سٹیج آئے گی۔ اس سٹیج کو ایوائڈ کرنے کے لیے آپ کو مستقل طور پہ اپنی پروڈکٹ کے اندر بہتری کے اسباب کو پیدا کرنا ہے، نئے فیچرز ایڈ کرنے ہیں، پوٹینشیل بائرز کی ضرورت کو سامنے رکھنا ہے، جو مارکیٹ میں ایک کمپٹیشن کی، ایک مقابلے کی فضا ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے اکارڈنگلی اپنی پروڈکٹ کو لے کے چلنا ہے۔ بالفرض آپ ویب اور گرافک ڈیزائننگ کا بزنس کر رہے ہیں، آپ یہ سروس لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کچھ عرصے بعد اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو کہ یہ بزنس لے کے مارکیٹ میں آ جائیں گے اور ان کے بھی پیکیجز ہوں گے۔ بالفرض آپ کہیں کہ ہم 10,000 ایک بیسک ویب سائٹ کا چارج کر رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ کچھ دن کے بعد کسی اور کمپنی کی طرف سے یہی سروس پرووائڈ کی جائے اور وہ آپ سے کم چارج کر رہے ہوں، بالفرض وہ 8,000 میں وہی پیکیج دے رہے ہوں جو کہ آپ 10,000 میں دے رہے ہیں، تو یا تو آپ کو اپنی پرائس کم کرنی پڑے گی یا اپنی پروڈکٹ میں نئے فیچرز ایڈ کرنے پڑیں گے۔ تو آپ نے یہاں یہ سمجھ لیا کہ پروڈکٹ لائف سائیکل کو ذہن میں رکھ کے چلنا کیوں ضروری ہے۔